الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعدمين بالتقوى أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ قبل صد احترام شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے جمع ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو، سجدہ ریزی کو، اپنی اطاعت اور بندگی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہم جس موضوع کو شروع کریں گے اس کا تعلق معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ہے۔ انسانیت کیوں سسک رہی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی حقیقت کو سمجھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ انسانیت جس کو انگلش میں ہیومینٹی کہتے ہیں اور عربی لغت میں اس کو کردار، اخلاق، شعور، تہذیب اور انسانی رشتوں کو آپس میں جوڑنے کا نام دیا گیا۔ اہل لغت نے جو اس کی تعریف کی ہے، ایک رشتے کو دوسرے رشتے کے ساتھ جوڑنے کا نام انسانیت ہے۔ بعض نے پھر اس کی کچھ ایسی تقسیم بھی کی ہے جس کو درجہ بندی کے تحت مختلف رشتوں کے اندر اس کو جوڑا گیا۔ مثلاً ماں کا رشتہ ہے اولاد کے ساتھ، ماں کی ممتا کا تڑپنا اولاد کے لیے، اور اولاد کا ماں کی محبت کے لیے تڑپنا، اس کو بھی انسانیت کا درجہ دیا گیا۔ باپ کا اولاد کے لیے محنت کر کے، مزدوری کر کے لانا، رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا، مشکلات سے گزر کر کے اولاد کے لیے رزق حلال لانے کا جو رشتہ ہے اولاد کے ساتھ، اس کو بھی انسانیت کا درجہ دیا گیا۔ اولاد کا ماں باپ کے لیے، باپ کے لیے اچھی خواہشات رکھنا، اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کو باپ کا درجہ دے کر اس کا
ادب بجا لانے کا نام بھی انسانیت کے درجے میں رکھا گیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، معاشرے کی زندگی کے اندر چلے جائیں تو ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک رکھنا، ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا، ان کے مسائل میں ان کی مدد کرنا، اس کو بھی انسانیت کا درجہ دیا گیا۔ اور کچھ وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے کوئی شخص کسی کا کلیگ بنتا، کسی کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا، اس تعلق کو قائم رکھنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام بھی انسانیت کا درجہ دیا گیا اس کو۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور اسلام کی تعلیمات، یہ ساری چیزیں اس کی بنیاد ہیں۔ اگر ہم آج کے حالات کا جائزہ لیں تو ان سارے رشتوں کو توڑ دینے کا نام ہم نے انسانیت رکھ لیا۔ اس لیے انسانیت سسک رہی ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت ہے۔ وہ باتیں جن کو برداشت کرنا اسلام نے سکھایا تھا، جن کو تحمل بردباری کے ساتھ درگزر کرنے کی تعلیم دی تھی اسلام نے، ان رشتوں پر اور ان معاملات پر ہم آج لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں اور خون کی ہولی کھیلتے ہیں، اور ان ساری معاملات کو زندگی سے ہم نے نکال دیا ہے۔ آج ماں باپ کا رشتہ بھی کمزور پڑ گیا، اولاد کا رشتہ ماں کے ساتھ کمزور پڑ گیا، باپ کے ساتھ کمزور پڑ گیا۔ محلے کے اندر، وسیب کے اندر پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ہمارے ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کسی کی خوشی غمی میں شریک ہونے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے معاملات کو سننے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ ان سارے رشتوں کو توڑ دینے کا نام ہم نے شاید اپنی ڈکشنری میں اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہوئے انسانیت کا درجہ دیا، جبکہ یہ ساری تھیوری اسلام کے منافی ہے۔ اسلام اس کی تعلیمات نہیں دیتا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، بعض سخت دل تو اس وقت بھی نرم نہیں ہوتے، لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بعض جگہوں پر کچھ روایات دیکھی ہیں، وسیب کی علاقائی روایات، وہ یہ ہیں کہ ساری زندگی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا، جگہ کے تنازعات پر کیس چلتے رہے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے، اس کی چارپائی کو کندھا دینے کے لیے سب سے آگے آگے وہی شخص ہوتا ہے جو شخص اس مرنے والے کے ساتھ ساری زندگی زمین کے تھوڑے سے ٹکڑے کے لیے کیس لڑتا رہا، عدالتوں میں گھسیٹتا رہا۔ آج اس کی چارپائی کو کندھا دینے کے لیے آگے آگے، اور جب وہ کندھا دیتا ہے اور کہتا ہے پڑھو بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آج اس کو کندھا کیوں دیا جا رہا؟ تو اس کے پاس لاجک ہے، بس دنیا سے چلا گیا تو اس کے ساتھ اب کیا لینا دینا، جبکہ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں، انسانیت نہیں یہ سکھاتی، انسانیت یہ سکھاتی نہیں۔ انسانیت یہ کہتی ہے کہ دنیا کے اندر زندگی میں اس کا ساتھ دیں، دنیا کے اندر زندگی میں اس کا ساتھ دیں،
زندگی میں اگر آپ نے اس کا ساتھ دیا ہوتا، اس کو سہارا دیا ہوتا، اس کو کھڑا کیا ہوتا، اس کی مدد کی ہوتی، تو شاید اس کے مرنے کی نوبت نہ آتی۔ جانا تو ہر کسی نے ہے، مگر وہ سسک سسک کر نہ مرتا، دکھوں سے نہ مرتا۔ اس کو کہتے ہیں انسانیت کا سسکنا۔ ساری زندگی اس کے ساتھ لڑائی لڑتا رہا، جھگڑے لڑتا رہا، اس کے ساتھ آسانی پیدا نہیں کی۔ زمین کے تنازع چلتے رہے، لین دین کے معاملات پر تنازع چلتے رہے، کیس چلتے رہے، قتل و غارت ہوتی رہی، معاملات ہوتے رہے۔ اب وہ جب مر گیا دنیا سے تو اب اس کے چارپائی کو کندھا دینے کے لیے آ گئے۔ اب بھی اگر آپ نہ آتے تو شاید اس کو کوئی دفنا ضرور دیتا، دفنانے سے کوئی نہیں رہ سکتا تھا، مگر آج اس کے زخموں پر نمک پاشی کرنا، اس کو کہتے ہیں انسانیت کا سسکنا۔ انسانیت قسم پرسی کی حالت میں، ہم اپنے مفادات کی خاطر اس سے محبت کا رشتہ نہیں جوڑتے، ہم تعلقات اس سے دنیا کے اندر معاملات خراب کیے رکھتے ہیں۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم بہت اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں، کل خانیاں کرتے ہیں، چیلم کرتے ہیں، دسویں کرتے ہیں، سالانہ کرتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، پھر ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ ایسا کام ہے کہ جس کو کر لے تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی بس دنیا سے چلا گیا، چلو اس کی کل خانی کا اہتمام اچھا کریں۔ لوگوں سے ادھار پکڑ کر 8-10 دیگیں پکا دی، مجھے بڑی محبت تھی، ساری زندگی تو وہ جو اس کے ختم پر کھانا رکھا جاتا ہے نا معاشرے کے اندر کل خانی پر، تو 7 ڈشیں تو پکائی جاتی ہیں، 8-10 کھانے پکا کے رکھے جاتے ہیں کل خانی پر، 8-10 کھانے تو پکا کے رکھے جاتے ہیں۔ وہ 8-10 کھانے جو آج یہاں پکے ہیں، مچھلی پکی ہے، سبزی پکی ہے، قورمہ پکا ہے اور بہت کچھ پکا ہے، کوئی 10-12 ڈشیں ہوتی ہیں۔ یہ قورمے، یہ مچھلیاں اگر وہ زندگی میں کھاتا تو شاید اس کی صحت اچھی ہوتی، تو وہ دنیا سے جاتا ہی کیوں؟ آج ان کو رکھنے کا کیا فائدہ؟ آج ان کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے انسانیت سسک رہی ہے، انسانیت دکھوں میں، پریشانی میں مبتلا ہے، ڈوبی ہوئی ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے انسانیت۔ اور انسانیت کئی معنوں میں استعمال ہوتی ہے، لغوی معنوں میں استعمال ہوتی ہے، بہت سارے اس کے مفاہیم استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن پاک نے اسی پر انشاء نے فرمایا، ہم نے انسان کو بہترین شکل کے ساتھ، بہترین صورت کے ساتھ ہم نے پیدا کیا، بہترین شکل و صورت کے ساتھ انسان کو ہم نے دنیا میں بھیجا۔ آپس میں مساوی رہیں، برابری کے حقوق کے ساتھ رہیں۔ جس نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں وہ بھی انسان، جس نے بہت کمزور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان۔ یہاں اسلام نے کوئی اس میں تفریق پیدا نہیں کی۔ اسلام کا جو معیار ہے انسان اور انسان کے درمیان فرق کا، وہ صرف تقوی ہے، اتق اللہ، کہ کس کے اعمال اچھے، کس کے اعمال اچھے۔ یہ نہیں کہا کہ تیرے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں تو تو غریبوں کو کچل ڈال، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے ان کی تو عزت اور تکریم نہ کر، نہیں، ان کے ساتھ ان کو اپنے جیسا سمجھنا۔ اس انسانیت کی برابری کا سب سے بڑی مثال، برابری کی سب سے بڑی مثال اگر انسان سمجھ لے، اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت ہمیشہ وہ کام سکھاتی ہے جس سے انسان اسے دیکھ کر کے اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اس کی مثال، سب سے بڑی مثال اسلام نے کہی ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکل کر محلے کی مسجد میں جا کر کے 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ گھر سے نکلیں،
مسجد میں جا کر نماز، مسجد میں نماز ادا کرنا انسانیت کی بنیادی ضروریات میں سے سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انسانیت کو سسکنے سے بچانے کے لیے، انسانیت کے اندر توانائی پیدا کرنے کے لیے، انسانیت کو جوڑنے کے لیے، انسانوں کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے، انسانوں کے اندر بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے، انسانوں کے اندر تفریق کو ختم کرنے کے لیے، انسانیت کے اندر بہت سارے معاملات جو افراط و تفریط کا شکار ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے سب سے بنیادی کردار اسلام نے مسجد کا رکھا ہے، اور 5 وقت کی نماز کے اندر رکھا ہے کہ اے انسان، تو چودھری ہے، تو عوان ہے، تو ملک ہے، تو ارائیں فیملی سے تعلق رکھتا ہے، تو کسی بھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، ان ساری فیملیوں سے نکل کر کے تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے اپنے گھر سے نکل اور محلے کی مسجد میں چلا جا، جہاں بہت سارے آرائیں بھی جمع ہیں، بہت سارے ملک بھی جمع ہیں، بہت ساری اونچی ذات والے بھی جمع ہیں، بہت سارے نیچی ذات والے بھی جمع ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جمع ہیں جن کو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں ملتا، بہت سارے لوگ ایسے بھی جمع ہیں جو 4 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے آئے ہیں۔ ایک امام ہے، ایک خدا ہے، ایک رسول ہے، ایک دین ہے، اس کو ماننے والے اللہ کے گھر میں سب جمع ہیں۔ تم یہاں آؤ، تمہیں پتہ چلے کہ انسانیت کیا ہے، تمہیں پتہ چلے کہ انسانیت، اور پھر انسانیت کو جمع کرنے کے لیے، انسانیت کو ایک روپ میں لانے کے لیے، انسانیت کو اشرف المخلوقات کا درجہ دینے کے لیے اس کی بنیاد اور شروعات اسلام نے مسجد سے اور 5 وقت کی نماز سے کر کے انسان کو اس سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ اے انسان اس سانچے میں آ جا۔ اور وہ سانچہ کیا ہے؟ ایک امام کے پیچھے اس کی ذات کا نہیں پتا کہ وہ موچی ہے، چودھری ہے، آرائیں ہے، ملک ہے، کیا ہے، اس کی ذات کا نہیں پتا، اور اسلام نے اس کا ایک معیار مقرر کیا، اسلام نے اس کا معیار مقرر کیا، اور وہ معیار کیا ہے؟ اس کی ذات پر نہیں رکھا، اس کی مال دولت پر نہیں رکھا، وہ معیار مال دولت پر اور ذات پر نہیں رکھا، اس کو مصلی پر کھڑے ہونے کا جو معیار اس کا رکھا ہے وہ کیا ہے؟ اتق اللہ، وہ دوسروں سے تقوی میں اچھا ہو، وہ دوسروں سے تقوی میں، اس کی قرآن پڑھنے کی قرات جو ہے، تلفظ جو ہے، صحت تلفظ وہ اچھا ہو دوسروں کی نسبت، وہ اچھی آواز کے ساتھ، خوش الحان کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو، وہ دوسروں سے تھوڑا اس کا کردار اچھا ہو، بھلے وہ مال کا غریب ہے، بھلے وہ مال کا امیر ہے، بھلے وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے یا کیا ہے، اس کو مصلی امامت عطا کیا، تو کھڑا ہو جائے۔ اب اس مصلی پر جو شخص کھڑا ہے اس کے پیچھے بڑے بڑے چودھری کھڑے ہیں، بڑے بڑے مالدار کھڑے ہیں، بڑے بڑے لینڈ کروزروں کے مالک، دنیا دار کھڑے ہیں جو مالی طور پر بڑے مستحکم ہیں، وہ کھڑے، اور وہ بھی کھڑے ہیں جن کے گھر ایک ٹائم چولہا نہیں جلتا، بہت سارے وہ لوگ کھڑے ہیں جو کرنڈی کا سوٹ پہن کے کھڑے ہیں، کاٹن پہن کے کھڑے ہیں اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے پاس جنہوں نے زندگی کے اندر کرنڈی کا کپڑا دیکھا ہی نہیں، کھدر دیکھی نہیں، کاٹن دیکھی نہیں، انہیں نہیں پتا، وہ صرف اپنے جسم کو ڈھانپ کر بس ضروریات زندگی کو پورا کر کے نظام کو دھکا دیے ہوئے، وہ بھی کھڑے۔ اب قرآن اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے یہاں انسانیت کو عروج دینے کے لیے کہا کہ وہ جو بڑا لینڈ کروزر کا مالک ہے، مربوں کا مالک ہے، اس کے ساتھ بالکل متصل وہ کھڑا ہو جائے جو مسجد میں پہلے داخل ہوا ہے، اور اس کا حق ہے کہ وہ پہلے آ کر کے مسجد کی صف میں بیٹھ جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کیا کہا؟ اسلام نے اور بھی تمیز کو مسجد کے اندر ختم کر دیا۔ کیا کہا؟ فرمایا جو سب سے پہلے مسجد میں آئے وہ پہلی صف میں امام کے پیچھے بیٹھنے کا حقدار ہے۔ یہاں کوئی مخصوص جگہ نہیں رکھی، ہاں اس جگہ کو چھوٹ ہے جو مسجد کے اندر باقاعدہ خدمت گار، مؤذن، تکبیر پڑھنے والا،
جو امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، جس نے تکبیر پڑھنی، جس کی ڈیوٹی لگائی گئی، جس کو ہم کچھ اعزازیہ دیتے ہیں کہ یہ تیرے ذمے کام ہے، خدمت کرتا ہے، اذان دیتا ہے، اور اس کو حق ہے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو۔ اس کو اس لیے کھڑا کرتے ہیں، اسلام نے ایک ہر چیز کو وضع کر دیا نا، اسلام نے ایک طریقہ کار دے دیا، اس کو اس کے پیچھے اس لیے کھڑا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انسان ہے امام، اس کا وضو ٹوٹ سکتا ہے، اس کو کوئی پرابلم آ سکتی ہے، تو پیچھے جو کھڑا ہو وہ اتنا کیپیبل کا آدمی ہو، اتنی کوالٹی کا آدمی ہو کہ وہ امام کو ریپلیس کر سکے، امام کو ریپلیس کر سکے۔ اب ریپلیس کرنے کا بھی اسلام نے ایک طریقہ کار رکھا ہے اس کا، پھر کبھی بات ہوگی اس پر، چونکہ اس طرف ہم چلے گئے تو بات اور طرف چلی جائے گی۔ صرف اس کو اجازت ہے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو، ورنہ کسی کو اور کوئی اجازت، ورنہ اسلام نے اوپن چھوڑا ہے کہ جو مسجد میں اذان ہونے کے فوراً بعد یا اذان سے پہلے آیا ہے، مسجد کے وہ اذان کے مقصد کے اذان کے بعد یا اذان سے پہلے مسجد میں جو شخص پہلے آیا وہ پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہو، اس کا پہلا ثواب۔ جو بعد میں آئے اس کے ساتھ دائیں بائیں بیٹھتے چلے جائیں۔ اب جو سب سے پہلے آیا ہے وہ غریب آدمی ہے، ماتڑ آدمی ہے، بالکل اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اس کے گھر چولہا بھی نہیں ڈل، اس کے ساتھ جو بعد میں آیا وہ چودھری صاحب ہے، لینڈ کروزر کا مالک ہے، مربوں کا مالک ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اس غریب کو اٹھانے کا حق نہیں رکھتا کہ خبردار تو پیچھے ہٹ جا، میں چودھری ہوں تو امام کے پیچھے کیوں بیٹھا، تو میری جگہ پر کیوں بیٹھا، نہیں، اس کو اسلام نے حق نہیں دیا۔ یہ انسانیت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت ہے۔ اس کو کہا کہ تو اس کے ساتھ بیٹھ جا، اس کے بعد جو آیا اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ۔ اور مسجد کے اندر جو صف کی جو ترتیب چلتی ہے وہ امام کے پیچھے سے چلتی ہے، دائیں بائیں، امام کے پیچھے سے چلتی ہے۔ جو بعد میں آتے جائیں وہ ادھر یا ادھر دائیں بائیں بیٹھتے چلے جائیں، صف مکمل ہو جائے، اگلی صف اگلی صف، ان کو ترتیب کے ساتھ کہا۔ اب یہاں ایک اور بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز جمعہ کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا نماز جمعہ کے اندر جو شخص اذان، پہلی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے یا اذان کے فوراً بعد جو شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، اس کو ایک اونٹ کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ بہت اور بھی کچھ چیزیں آئی ہیں، بات کچھ اور بھی چیزیں۔ اب فرمایا اسی ترتیب کے ساتھ آنے والے لوگوں کے لیے درجہ بدرجہ ثواب کم ہوتا 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 اس شخص، وہ شخص جو اذان، دوسری اذان شروع ہونے سے پہلے یا اذان شروع ہوئی ہے تو وہ آیا ہے، اس کے لیے مرغی کے انڈے کے برابر کا ثواب رکھا گیا۔ کہاں اونٹ اور کہاں مرغی کا انڈا۔ اور جب دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے، دوسری اذان خطبے کی، عربی خطبے سے پہلے جب اذان جو ہوتی ہے، وہ جب اذان شروع ہو جاتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو دروازے پر فرشتے نامہ اعمال میں ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا دفتر بند کر کے، اپنا رجسٹر بند کر کے وہ بھی نماز جمعہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جو بعد میں آتا ہے اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ خطبے کی جو اذان، دوسری جو اذان ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی کاروبار کرنا، نماز جمعہ ادا نہیں کیا اور اپنے کام میں لگا ہوا، کاروبار میں لگا ہوا ہے، اس کو بعض روایات کے مطابق حرام کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ اور نماز جمعہ جان بوجھ کر چھوڑ دینے والے کے لیے بہت بڑا عذاب، گناہ کبیرہ کہا گیا۔ بات یہ ایک ضمناً بات آ گئی، کہنے کا مقصد یہ فرمایا کہ سب سے پہلے انسانیت کو اشرف المخلوقات کے درجے پر لے جانے کے لیے، انسانیت کے اندر اخلاق، شعور، تمیز پیدا کرنے کے لیے اس کو پہلے اسلام نے مسجد کی طرف لایا ہے، راغب کیا ہے۔ اور یہاں راغب کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی کہ بادشاہ محمود اور ایاز کی مثال ایسے تھی کہ محمود بادشاہ تھا، محمود غزنوی جسے کہا گیا، اور ایاز غلام تھا، اس کو محبت ہو گئی محمود سے، اس نے گھر بار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، ایک اس کا صندوق تھا لے کر کے محمود کے ساتھ ہمہ وقت رہتا۔ ایک وقت آیا کہ محمود غزنوی سلطنت کے بادشاہ کے مالک بن گئے تو ایاز کو وزارت مل گئی۔ ایاز کو کہا کہ ایاز اب یہ پھٹے پرانے کپڑے نہ پہنا کر، تو وزیر بن گیا۔
اس کو لباس تو دے دیا، مگر ایاز رات کو جب اپنے کمرے میں جاتا تو وہی پھٹا پرانا صندوق ٹوٹا ہوا کھول کے دیکھتا، وہ کپڑے دیکھتا، ان کپڑوں کو کبھی کبھار پہنتا کہ میں اس حالت میں آیا تھا، آج کس حال میں ہوں۔ تو یہ مثال ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر محمود اور ایاز، محمود اور اس کا وزیر ایاز غلام بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور بندگی کے لیے حاضر۔ یہ مثال ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے اندر بلال بڑے بڑے ہونٹوں والے، کالا کلوٹا، افریقہ کا انسان، جسم کا کالا، ہونٹ بھی موٹے موٹے، تن بدن پر کپڑا پہننے کے لیے نہیں، ستر ڈھانپا ہوا ہے، کہاں کھڑا ہے؟ حضور کی امامت میں بڑے بڑے قریش کھڑے ہیں، ہاشمی کھڑے ہیں، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار کھڑے ہیں، انہی میں غلام بلال بھی کھڑا ہے، انہی میں غلام بلال بھی کھڑا۔ اب قریش فیملی اس وقت زمانے کی بہت بڑی قریش فیملی تھی، اس کے مد مقابل کوئی نہیں تھا، قبیلہ بھی بڑا تھا، مگر بلال کھڑے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسجد ہے اس کے اندر انسانیت کو، بندگی کا جو تعلق تھا نا، بندگی کا، اس کا تعلق مسجد کے ساتھ نہیں، یہ بات کلیئر ذہن میں رکھیں۔ بندگی ہے عبادت، اور عبادت تقاضا کرتی ہے تنہائی، عبادت تقاضا کرتی ہے جہاں کوئی نہ سنے تو بندہ اپنے مولا کے ساتھ راز و نیاز کی کھل کر باتیں کرے، کھل کر باتیں، اتنی باتیں کرے جس طرح عشق مجازی کے اندر انسان اپنے محبوب سے باتیں کرتا، محبوب اور محب کا رشتہ ہوتا ہے نا۔ صوفیاء نے اس کو بھی بڑی بات کہی ہے کہ وہ رب سے اس طرح باتیں کرے کہ جیسے مولا تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تجھ سے ساری ہمراز باتیں کرتا ہوں، ایسی باتیں۔ اس کے لیے تنہائی ضرورت ہے، ہر بندہ اپنا دکھڑا لوگوں کے سامنے نہیں سناتا، اس کے لیے تنہائی ضروری، یہ بندگی ہے۔ اب اگر یہ مفہوم بندگی کا ہے، معیار ہے، تو اس کے لیے مسجد پلیس اچھا نہیں۔ مسجد میں تو بہت سارے لوگ شامل ہیں، ذاتوں کے لوگ شامل ہیں، اور لوگ شامل ہیں جن کو میں اپنا راز بتانا نہیں چاہتا، وہ لوگ بھی شامل، تو مسجد پلیس اچھا نہیں۔ پھر اسلام نے کیوں کہا کہ گھر میں نماز پڑھو گے تو ایک، مسجد میں پڑھو گے تو کئی گنا نمازوں کا ثواب ملے گا؟ مسجد میں آنے کا اسلام نے لالچ دے کر کے مسجد میں اس لیے لایا ہے کہ تیرے اندر انسانیت پیدا ہو، انسانیت کے جوہر کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اور سب سے پہلا کام معاشرے کے اندر مسجد، محلے کی مسجد میں لا کر کے لوگوں کو یہ بات بتایا، چودھری، عوان، ملک، سارے تتر خیل بٹر خیل سارے اکٹھے ہو کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور، نیازی، خان، سب ایک جمع، کوئی بڑا نہیں، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور۔ سب سے پہلے کہا کہ اسلام ذات پات معاملات کی نفی کر رہا ہے، یہاں اگر پہلا درس اگر ہم اس کو سمجھ لیں نا، اس درس کو سمجھ لیں، تو معاشرے کے اندر کبھی اونچ نیچ پیدا نہ ہو۔ ہم انسانیت کو دیکھیں کہ مسجد میں اللہ کے حضور سارے ایک جگہ پر کھڑے تھے، مسجد میں ہم ایک جگہ کھڑے تھے، کوئی مسلک نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا۔ یہ مسلکیں بھی ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہوئی ہے تو ہم نے مسلک پیدا کیے، مسلک کہیں نہیں تھے، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، نہ بریلویت کا، نہ دیوبندیت کا، نہ شیعت کا، یہ کچھ نہیں، یہ علمی فقہ تھی، کچھ علمی معاملات پر اختلاف تھے۔ ایک کی ریسرچ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز یوں پڑھی، ہاتھ باندھ کے یہاں پڑھی، ایک نے کہا یہاں پڑھی، ایک نے کچھ کہا، یہ معاملات اتنے اختلافات کے نہیں تھے کہ پورے ایک مسلک ڈکلیئر کر دیا جاتا، نہیں تھا۔ یہ تو ہم نے اپنے روٹیاں سیدھیاں پدریاں کرن واسطے ہم نے اپنا نظام وضع کیا، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات دیکھیں تو پہلا کام یہ کہا کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، بس انسانیت ختم۔ یہاں انسانیت کا جو اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ تھا وہ یہاں دے دیا۔ اب اسی فارمولے کو کہا کہ گھر جا کر کے اپلائی کرے اپنے محلے کے اندر،
اپنے محلے کے اندر، وہاں اپلائی کیا کریں؟ وہاں یہ اپلائی کریں کہ جو رشتے ہیں آپس میں، ماں اور اولاد کا رشتہ، باپ اور اولاد کا رشتہ، اولاد اور باپ کا رشتہ، پڑوسی کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، خونی رشتے، ان کے ساتھ برابری کے حقوق، ان کے ساتھ تعلقات رکھیں۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ صلہ رحمی، قطع تعلق کرنے والا انسان کبھی بخشا نہیں جائے گا، خونی رشتوں کو توڑنے والا کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ آج کل کسی ایک شخص کا ہر گھر کی سٹوری ہے کہ خونی رشتے قائم ہی کوئی نہیں، خونی رشتے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن بھائی سے لڑ رہی ہے، تو خونی رشتے تو قائم نہیں، تو انسانیت تو سسک رہی ہے نا، انسانیت تو ختم ہو گئی۔ بھائی بھائی لڑ رہا ہے تو پڑوسیوں کے حقوق کیسے پورے ہوں گے؟ آپس میں خونی رشتے لڑ رہے ہیں تو محلے داری کیسا ہو گئی؟ محلے داری تو پھر بڑی دور کی بات رہ گئی، جبکہ ایک مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ اتنے تعلقات قائم رکھو۔ اتنی بار اس کی تاکید فرمائی کہ صحابہ نے ایک دفعہ آقا سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حصے دار تو نہیں بنایا جائے گا؟ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حصے دار تو نہیں بنایا جائے گا؟ تو ایمانداری سے بتائیں، میرے اور آپ کے، ہم سب کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے محلے داری کے اندر؟ نہیں۔ ہر رشتہ فرقہ واریت کی بھیت چڑھ گیا ہے، ہر رشتہ مفادات کی بھیت چڑھ گیا ہے، ہر رشتہ صرف اپنے مقاصد کی حد تک اس مقاصد کو پورا کرنے کی بھیت چڑھ گیا۔ انسانیت سسک رہی ہے، انسانیت ختم ہو گئی، انسانیت کے معاملات ختم ہو گئے۔ جب ہم نے مسجد کا سکون ہی نہیں برقرار رکھا، مسجد کا سکون ہی برقرار نہیں رکھا، تو پھر ہم معاشرے کے اندر کیسے انسانیت کو فروغ دیں گے؟ اب اگلی بات آ جائے، اسلام نے کہا کہ گھر سے نکل کر کے مسجد میں آ جاؤ، اس لیے لائے مسجد میں کہ یہاں امیر بھی ہوگا، غریب بھی ہوگا، چودھری بھی، ملک بھی، ساری ذات پات والے لوگ یہاں جمع ہوں گے۔ تو مسجد میں جب جاؤ گے تو نماز پڑھو گے تو وہاں صرف انسانیت سکھانے کے لیے یہ انسان تجھے گھر سے لا کر مسجد میں لایا، نکال کر مسجد سے لایا گیا، بندگی کے لیے نہیں لایا گیا۔ بندگی کے لیے سب سے بہترین گھر تھا، تنہائی تھی، سکون تھا، وہاں کمرہ بند کرتا اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا۔ یہاں تجھے انسانیت سکھانے کے لیے محلے کی مسجد میں لایا گیا کہ انسانیت سیکھ، اور تیری معراج بندگی رکھی گئی ہے۔ جب تو اس کو نہیں سمجھے گا تو یہاں تیری ٹکریں ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہ کیسے؟ یہاں آئے مسجد میں میں نے اس پر کئی دفعہ پہلے بھی بات کہی ہے کہ مسجد کے اندر جب ہم آتے ہیں تو ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہم دوسروں کے ساتھ کرنا نہیں چاہتے، وہ بغض قائم رہا، وہ بغض قائم رہا، عداوت قائم رہی، اس کی غربت، اس کے متعلق نفرت قائم رہی۔ بڑا شخص، مالدار، اس کے لیے مال کی وجہ سے محبت قائم رہی، تو پھر سمجھ لے کہ آپ نے انسانیت کو ذبح کر دیا یہاں پر آ کر کے۔ نماز میں تمہیں اس لیے لا کر کے کھڑے کیا گیا مسجد کے اندر کہ اس مسجد، محلے کی مسجد کے اندر اس گلی سے اس گلی سے اس گلی سے اس محلے سے بہت سارے لوگ آئے ہیں تاکہ ان کے دکھ درد میں تم شریک ہو جاؤ، کسی کی پریشانی میں شریک ہو جاؤ۔ نماز کے متعلق نماز کے فوراً بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلام کرو، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے معانقہ بھی کرو، ملو، گریبان ملے، کیوں ملو؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ معانقہ کرنا، سلام کرنا، ملنا، ہم نے اس کو مسلک کی بھینٹ چڑھا دیا۔ کتاباں لکھ دیتی ہیں جناب بڑھڑیاں کہ نماز تو بعد سلام لینا شرک بدعت منع۔ لوگ نماز پڑھ کے ایسے بھاگتے جیسے کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، ایسے بھاگتے جیسے کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے۔
اور کچھ مسجدوں میں جو اس عمل کو برا سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد ملنا یہ شرک اور بدعت ہے، فلاں مسلک کی عادت ہے، مسلک کی عادت نہیں ہے، میرے آقا کی سنت ہے۔ بخاری پڑھیا کرو نا، بخاری پڑھن لگیا تو بخار آندا ہے، تو بخاری کی سمجھ کیسے آئے؟ وہ جو 5,500 احادیث بخاری کے اندر جمع کی گئی ہیں، وہ صرف فقہ اور وضو کے مسائل پر تو جمع نہیں کی گئی نا، 5,000 احادیث کا ذخیرہ ہے بخاری شریف۔ وہ کون سی حدیثیں ہیں؟ کبھی ہم نے اس بات پر بھی غور کیا؟ ہم نے چنیدہ حدیثیں پڑھی ہیں اور چنیدہ ہم لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس بخاری سے ہم نے کبھی انسانیت نہیں نکالی، اس بخاری سے ہم نے کبھی محبت نہیں نکالی، اس بخاری سے کبھی ہمیں اصلاح معاشرہ نہیں نکالا، اس بخاری سے کبھی ہم نے لوگوں کے ساتھ تعلقات، حقوق العباد اور حقوق اللہ کو نہیں نکالا۔ ہم بخاری سے صرف وضو کے مسئلے اور فرائض نکالتے، بس 1.5 سال۔ آقا کی سنت ہے، کسی مسلک کا اس پر کوئی لیبل نہیں ہے۔ اب معانقہ کرنے سے کیا ہوگا؟ ملنے سے کیا ہوگا؟ ملنے سے میں نے ایک دفعہ اس پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ آپ ایک آدمی کو سلام کرتے نماز کے بعد سلام کرتے ہیں، اور سلام جب کرتے ہیں تو بڑی گرم جوشی کے ساتھ آقا نے فرمایا دونوں ہاتھوں سے سلام کریں، اور آئی کانٹیکٹ، آنکھوں سے آنکھیں ملائیں، چہرہ سے چہرہ ملائیں، آنکھیں مل گئیں، چہرہ مل گیا، اور چہرے سے دیکھیں کہ مسکراہٹ ہے یا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ اگر تو مسکراہٹ ہے تو سمجھ لے کہ اندر خوشی ہے، کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہے، کیونکہ اندر کا حال اس کی عکاسی چہرہ کرتا ہے، اس کی عکاسی چہرہ کرتا ہے۔ اگر اندر غم ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو تو چہرہ مرجھایا دکھائے۔ سلام آپ نے کیا، اگر چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ جواب دیا تو سمجھ جائے خیر ہے، کوئی پرابلم، پریشانی نہیں ہے۔ اگر سلام کیا تو چہرہ مرجھایا ہوا ہے، جواب بڑا دھیرے سے آیا ہے، اور کوئی ایسے جواب دیا جیسے بولنے کو جی نہیں کر رہا تھا، تو سمجھ جائیں کوئی پرابلم ہے، سمجھ جائیں کوئی پرابلم ہے۔ او حاجی صاحب، او نمازی صاحب، 5 وقت دی متھے تے محراب پاؤنے والی سرکار، ہر ویلے مسجد وچ اللہ اللہ اور تسبیح رولنے والی سرکار، ہر ویلے توحید اور اللہ اللہ اور بندگی کرنے والی حاجی صاحب، او جس نے سلام کیا ہے تجھ سے، اگر او دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں آئی، او دا بولنے نو جن دل نہیں کر رہا، او دے چہرے دے اتے بڑی تھکاوٹ اور محسوس ہو رہی تھی، حاجی صاحب تسی بھی کوئی محسوس کرو نا اپنے دل دے اندر کہ دا چہرہ کیوں مرجھایا ہے۔ اب یہاں اسلام انسانیت سکھا رہا، یہاں اسلام انسانیت سکھا رہا۔ انسانیت یہ ہے کہ اگر وہ چہرہ مسکرایا نہیں، پریشان ہے، تو پھر باقی سارے نو چھڑ دیو، پھر باقی سارے نال 10 نیکیاں سمیٹنے دے چکراں چ نہ پاؤ، پھر واہ کراؤن دے وچ چکنا کہ حاجی صاحب سارے نو مل کے گئے نہ، اس چکر چ نہ پاؤ۔ اور جہاں چہرہ مسکرایا نہیں، مرجھایا ہے، انہوں پاسے لے جاؤ، اتنے کونے تے لے جا کے پوچھو حاجی صاحب طبیعت ٹھیک ہے؟ مینوں محسوس ہویا کہ تواڈے چہرے تے مسکراہٹ نہیں، گھر خیر ہے، پریشانی تو کوئی نہیں، کوئی دسو میں شاید تواڈی خدمت کر سکا، تواڈی کوئی ہیلپ کر سکا، تواڈی کوئی مدد کر سکا، تواڈی چہرے تے اج مسکراہٹ نہیں ویکھی۔ تسی میرے نال کھڑو کے 5 وقت دی نماز پڑھدے ہو مسجد وچ، 5 ویلے مسجد وچ آندے ہو، تے اج تواڈے چہرے تے میں مسکراہٹ نہیں ویکھی، رونق نہیں ویکھی، تے میں ذرا پریشان ہو گیا۔ میں حال پوچھا تواڈے گھر دے وچ خیریت ہے؟ کوئی آٹا دانا، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، دسو میں جننے کی ہیلپ کر سکا۔ جے اگر تسی او دا حال پوچھ لیا اور پوچھ کے اپنی بساط دے مطابق دی مشکل حل کرنے چ کامیاب ہو گئے اور انہیں تو انہوں اپنا دکھڑا سنا دیتا، تے سمجھ لو تیری نماز رب نو ایک کہن دی ضرورت نہیں کہ مولا میں جڑے سجدے دیتے انہوں قبول کر لے، وہ پہلے ہی قبول کر لے گا۔ گل سمجھ آئی جے؟ یہ انسانیت کا درس یہاں مسجد میں دیا جا رہا ہے۔
مسجد میں بریلویت لائی ہم نے، مسجد میں دیوبندیت لائی، مسجد میں ہم نے شیعت لائی، مسجد میں ہم نے فرقے ڈالے، مسجد میں ہم نے تعصبات ڈالے، مسجدیں بانٹ دی ہم نے تو انسانیت کو ذبح کر دیا۔ جہاں سے انسانیت کا درس ملنا تھا، جہاں سے وحدت کا سبق ملنا تھا، جہاں سے محبت کا درس ملنا تھا، جہاں سے پیار ملنا تھا، جہاں سے یکسانیت ملنی تھی، یہاں سے انسانیت ملنی تھی، ہم نے اس انسانیت کے اڈے کو ہی گرا دیا ہے۔ کیونکہ میرا وہ ذوق نہیں ہے، شاعری کا ذوق میرا نہیں، اس لیے مجھے شعر یاد نہیں رہتے۔ اقبال کا ایک شعر ہے کہ مسجدیں اب مرثیہ خاں رہ گئی ہیں، اذانوں میں روح بلالی بھی ختم ہو گئی ہے، روح بلالی بھی ختم ہو گئی ہے، اذان رہ گئی ہے، اس کے اندر بلال کی روح نہیں ہے، تو وہ تڑپ نہیں ہے۔ مسجدیں ہیں بس ایک ٹکرے مارنے کے لیے ہم آتے ہیں، مسجدوں کے اندر وہ مرثیہ خاں ہیں، مسجدیں وہ وہاں سے جو انسانیت کا درس ملنا تھا وہ نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا۔ لہٰذا اگر اس کا دکھ بانٹنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیں کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی۔ تے جے اگر تسی وہی رکھے آج صاحب کی حال ہے، سلام ادھر منہ ادھر، فارمیلٹی پوری کیتی وکھایا، جہدے نال تعلق ہویا انہوں پوچھ لیا الوی صاحب طبیعت ٹھیک ہے، مزاج خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، انہوں حال پوچھ لیا، تے جنہوں پوچھنا سیگا وہ نہیں پوچھیا، وہ بیچارہ آیا سی اس نیت نال بھی مسجد جاواں گے، کوئی نماز پڑھیں گے، شاید گھر چاج روٹی نہیں پکی، شاید کوئی بندہ اللہ دا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں گفتگو کا اینڈ اس لیے یہاں پر کرتے ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کہی، بڑی خوبصورت بات کہی۔ اب دیکھنے میں تو وہ کلین شیو دکھائی دیتا تھا، مگر اس کا اندر من اسلام کی انسانیت سے لبریز ہو چکا تھا۔ وہ اسلاف کی ایک یادگار میں سے اس کا دل تھا۔ اس واصف علی نے بڑی کمال کی بات یہاں کہی انسانیت پر نا، اس نے کہا جی صاحب نمازاں پڑھن والے ہو، نمازاں بناؤ، مسجداں بناؤ والے ہو، مسجداں دے اچھے اچھے محراب بناؤ والے ہو، اچھی اچھی ٹائلاں لاؤ والے ہو، مسجداں دے وچ کارپٹ وچھاؤ والے ہو، اور نمازی پڑھن والے ہو، ذرا غور کریو، مسجد میں ایک سیمٹ بوری دینے سے پہلے کئی بار سوچنا کہ مسجد کے پڑوس میں کسی کو آٹے کی بوری کی ضرورت تو نہیں ہے۔ مسجد محراب متھیاں تے محراب پاؤن والے ہو، متھے رگڑ رگڑ کے حاجی صاحب عمرہ کرن والے ہو، نمازاں تسبیحاں رولنے والے ہو، فرمایا مسجد میں سیمٹ کی بوری دینے سے پہلے کئی بار سوچنا کہ مسجد کے پڑوس میں کسی کو آٹے کی بوری کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ اگر مسجد کا پڑوسی بھوکا سویا تو مسجد کے اونچے اونچے مینار کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ انسانیت ہے، اور یہ روایات آج ختم ہو گئی ہیں، اس لیے انسانیت سسک رہی ہے۔ اسی گفتگو کا اگلا حصہ آئندہ جمعے پر انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔